بشارت دیکھی۔ سنیے گا کہ ہندوستان میں شکست پر شکست کھا کر سلطان شہاب الدین غوری غزنی پہنچ کر اپنی ہار و ناکامی کا داغ مٹانے کے لیے مضبوط ارادہ اور بلند حوصلے کے ساتھ پھر جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا، اور سلطان شہاب الدین غوری نے 1,20,000 سپاہیوں کا عظیم لشکر جمع کر لیا، مگر ہندی راجاؤں سے مقابلہ کے لیے فوج بہت کم تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ شہاب الدین غوری نے خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا۔ جب رات کا وقت ہوا، یہ بستر پر گیا لیٹنے کے لیے، اس کی آنکھ لگتی ہے، حالت خواب میں پہنچتا ہے۔ کیسی صورت دیکھ رہا ہے کہ ایک نورانی صورت کے بزرگ ہیں جن کو دیکھا، اور وہ بزرگ فرما رہے ہیں، اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ تم کو ملک ہند کی بادشاہت عطا کرنے والا ہے، تم کو ہندوستان کی بادشاہت عطا کرنے والا ہے، تم ہند کی طرف توجہ کرو۔ شہاب الدین غوری خواب میں اس بشارت کو سننے کے بعد بڑا خوش ہوا کہ کسی اللہ والے نے میری کامیابی کے لیے بشارت دے دی ہے، اور اس کو یقین کامل ہو گیا کہ اب میں ہندوستان پر جنگ کر کے کامیاب و کامران ہو جاؤں گا۔ اس کو بشارت ملی ہے خواب میں، چونکہ یہ پہلے شکست کھا چکا تھا، اس کے پاس فوج کم تھی۔ جب اس نے شکست کھائی تھی اور جب اس کا ایک فوجی میرے خواجہ سے ملا تھا، جب اس نے ملاقات کی تھی، تو اس وقت اس فوج کے ایک سپاہی نے، جو شہاب الدین غوری کی فوج تھی، اس سپاہی نے میرے خواجہ سے کہا تھا کہ ہم تو شہاب الدین غوری کی فوج میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں، اسلحہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، طاقت و قوت بھی ہے، ہم پھر بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن خواجہ غریب نواز، آپ کے پاس تو نہ اسلحہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ اتنی طاقت و قوت ہے، آپ کیسے ان پہاڑیوں میں، کیسے ان بیابان جنگلوں میں کامیابی حاصل کریں گے؟ تو اس وقت میرے خواجہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو پوری قوم اور پورے ہندوستان کے مسلمان قیامت تک یاد رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سپاہی سن، تمہیں ناز اور تمہیں بھروسہ صرف اور صرف اگر ہے تو اپنی طاقتور ہے، تمہیں بھروسہ اپنے سپاہیوں اور فوج پر ہے، اپنی تلواروں پر ہے، اپنے اسلحے پر ہے، مگر سنو، میں خالی ہاتھ ضرور ہوں۔ اور ایک چیز اور ارشاد فرمائی تھی کہ شہاب الدین کسی کے کہنے سے نہیں آیا ہے ہندوستان، بلکہ اپنی فوج اور اسلحے کو لے کر اپنی مرضی سے ہندوستان آیا ہے۔ میں فقیر ضرور ہوں، خالی ہاتھ ضرور ہوں، طاقت و قوت میرے پاس دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، تب میں ہندوستان کی سرزمین پر آیا۔ اور تمہیں ناز اپنی طاقت پر ہے، اسلحے پر ہے، مگر میرا مددگار اللہ اس کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بشارت دی تھی! تو وہی شہاب الدین کہتا ہے کہ میں ہند ذات کے خواب میں مجھے بشارت دینے والے نے بشارت دی تھی کہ ہندوستان پر جنگ کر کے کامیاب و کامران ہو جاؤں گا، مگر مالک ہندوستان ہمارے خواجہ کی اشارہ ابرو اور آپ کی بشارت کے بعد
سلطان شہاب الدین غوری اپنا لشکر لے کر ترائن پہنچا۔ جب یہ ترائن میں راجپوتوں کی 3 لاکھ فوج کی موجودگی میں جب یہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچا، جنگ ہوئی، شہاب الدین غوری کامیاب ہوا۔ ترائن کی فتح سے شہاب الدین کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو گیا تھا، اور کفار و مشرکین کو حوصلے ٹوٹتے نظر آ رہے تھے۔ اس طرح شہاب الدین کی فوج آگے بڑھتی گئی اور فتح و نصرت ان کے قدموں کو بوسہ دیتی رہی، اور راجہ پرتھوی راج بھاگتے ہوئے دریائے سرسوتی کے کنارے سلطان شہاب الدین غوری کے فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور پھر اسلامی فوج نے اس کو قتل کر دیا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی نظر آئی، اور کیوں نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ زمانہ بدل سکتا ہے، عالم کا نظام بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اللہ والوں کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ کا ولی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جن الفاظ کو، اللہ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ سب کچھ بدل جائے، مگر جو رب کے نیک بندوں کی زبان سے نکلتا ہے، مقربین کی زبان سے نکلتا ہے، جو صدیقین کی زبان سے نکلتا ہے، جو صالحین کی زبان سے نکلتا ہے، جو نیک اولیاء اللہ کی زبان سے نکلتا ہے، جو قطب ابدال کی زبان سے نکلتا ہے، جو غوث کی زبان سے نکلتا ہے، کبھی وہ نکلا ہوا اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ جس کے تعلق سے جو کہہ دیا اس کو اسی وقت پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے خواجہ نے جو بشارت دی تھی شہاب الدین غوری کو، خود کہتا ہے کہ اب مجھے کامیابی ملتی گئی، کامرانی ملتی گئی۔